اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین صدق اللہ العظیم۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء بخش دے لمن یشاء جسے چاہے، ویعذب اور عذاب دے من یشاء جسے چاہے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا نہ کھاؤ سود کو، اضعافا مضاعفہ یعنی اضافاً دگنا یعنی دگنا کر کے، اضافاً بڑھا چڑھا کے نہ کھاؤ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار التی اور ڈرو آگ سے، التی وہ جو آگ اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ تو پانچویں دلیل ہے توحید کے اوپر، اور پچھلے مضمون کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے نا، اس کے اوپر قبضہ قدرت میری ہے، غلبہ اس کے اوپر کس کا ہے؟ میرا ہے، وہ میری ملکیت میں ہے، اور میری ملکیت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یغفر لمن یشاء، اب میں جسے چاہوں بخش دوں، ویعذب من یشاء، یہ جسے چاہوں کیا کر دوں؟ عذاب دے دوں۔ رب نے فرمایا کہ میری رحمت عام ہے، میری رحمت کیا ہے؟ عام ہے، جس میں چاہوں بخش دوں۔ اور ویعذب من یشاء، اور اللہ رب العزت عدل و انصاف والا، عدل و انصاف والا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ رب نے فرمایا میں عدل و انصاف والا ہوں، ویعذب من یشاء، جسے چاہوں کیا کر دوں؟ عذاب دے دوں۔ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں کسی کا محتاج بھی نہیں ہوں، اور نہ میں کیا ہوں؟ مجبور ہوں۔ میں مجبور بھی نہیں ہوں، میں کسی کا محتاج بھی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے کہے میں کسی کو عذاب دینا چاہوں، کوئی آ کے مجھے کیا کر دے؟ مجبور کر دے۔ نہیں، اس کو عذاب نہیں دینا، اس کو کیا کرنا ہے؟ بخشنا ہے۔ رب نے فرمایا میں کسی کا مجبور بھی نہیں اور نہ کسی کا کیا ہوں؟ محتاج ہوں۔ واللہ غفور الرحیم، رب نے فرمایا بخشنے والا اور رحم کرنے والا کیا ہوں؟ میں ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ کی طرف انابت کی، اللہ کی طرف کیا کی؟ انابت کی، توحید اسلام کو قبول کیا، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ یغفر لمن یشاء، ان کو کیا کر دے گا؟ بخش دے گا۔ ویعذب من یشاء، جن لوگوں نے کیا کیا؟ ضد اناد کے اوپر، کفر اور شرک کے اوپر ڈٹے رہے، اللہ رب کیا دے گا؟ ان کو عذاب دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ سود سے کیا ہے؟ ممانعت فرمائی ہے رب نے، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ بڑھا چڑھا کے، واتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے رب نے سود سے ممانعت فرمائی، کیونکہ وہ لوگ قرضہ حسنہ نہیں دیتے تھے۔ رب کو قرضہ، اگر کوئی قرضہ دے بھی صحیح کسی کو تو سود کے اوپر قرضہ دیتے تھے۔ کس کے اوپر؟ سود کے اوپر قرضہ دیتے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ یہ جو جہاد ہے نا، اصل تو مضمون کس کا چل رہا ہے؟ جہاد کا چل رہا ہے۔ یہ جو جہاد ہے نا، یہ جو لوگ قرضہ حسنہ نہیں دیتے، قرضہ حسنہ نہیں دیتے،
جہاد کے اوپر، جہاد کے اندر تو اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے، جہاد کے اندر تو کیا کرنی پڑتی ہے؟ اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور بخل سے کام لیتے ہیں، ان سے کیا توقع ہے کہ وہ کل جہاد کے اندر اپنی جان قربان کریں گے؟ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، اللہ کو قرضہ حسنہ نہیں دے رہے، ان کے اوپر کیا توقع ہے کہ وہ اپنی جان جہاد کرنے میں کیا کریں گے؟ خرچ جائے قربان کریں گے؟ ایسے آدمی سے کوئی توقع نہیں ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا قرضہ سود نہ کھاؤ، قرضہ حسنہ دو، کیونکہ رب کا وعدہ ہے جو مجھے قرضہ حسنہ دے گا میں اس کی بڑھا چڑھا کے کیا کروں گا؟ اس کے رزق بھی بڑھا چڑھا میں بڑھا دوں گا، بڑھا دوں گا، اور اس کو جو اجر دوں گا وہ بھی بڑھا چڑھا کے اجر و ثواب عطا کروں گا۔ اور جو لوگ سود کھاتے ہیں، رب نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ ایسے اٹھیں گے جیسے پاگل آدمی، دیوانہ آدمی ہوتا ہے۔ جس طرح کسی کو آدمی کو شیطان مس کرتا ہے نا، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاگل دیوانہ ہو جاتا ہے۔ رب نے فرمایا وہ سود خوروں کی خاص نشانی ہوگی۔ دوسرے لوگ میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے، جب وہ قبروں سے اٹھیں گے لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ سود خور آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ سود خور آ رہا ہے۔ اور اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بہت بڑے گناہ ہیں۔ کیا ہیں؟ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ ماں کے ساتھ کیا کرنا؟ زنا کرنا۔ یہ اتنا بڑا کیا ہے؟ سود اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اس سے کیا کرنا ہے؟ اس سے بچنا ہے۔ وہ کہتے تھے اضعاف مضافتاً، رب نے یہ قید اس لیے لگائی ہے، رب نے یہ قید اس لیے لگائی ہے کہ رب نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ رب نے سود مرکب سے منع فرمایا ہے، سود مرکب سے منع فرمایا، مفرد سے منع نہیں فرمایا۔ یعنی کیا؟ وہ جب قرضہ دیتے تھے نا، سود کے اوپر قرضہ دیتے تھے تو اس کی تاریخ مقرر کرتے تھے کہ فلاں تاریخ کو آپ نے مجھے یہ رقم کیا کرنی ہے؟ واپس کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ رقم فلاں تاریخ کو مجھے واپس نہ کی تو اتنا میں کیا لوں گا؟ اس کے اوپر اضافہ لوں گا۔ کیا لوں گا؟ اضافہ لوں گا۔ تو وہ سود کے ساتھ بھی سود کیا کرتے تھے؟ بڑھاتے تھے۔ سود کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے؟ بڑھاتے تھے۔ اور دوسرا رب نے فرمایا کہ ایسا نہ سمجھو کہ سود کے ساتھ کیا ہے؟ سود کی ممانعت ہے، سود مرکب کی بھی کیا ہے؟ ممانعت ہے۔ یعنی جو تاریخ لکھی ہے اس تاریخ سے بڑھاؤ گے۔ اگر 10,000 روپیہ دیا، 10,000 روپے دیا کہ 5 تاریخ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جون کو واپس کرنا ہے۔ اگر ایک تاریخ بھی اوپر ہوگی تو میں آپ سے کیا لوں گا؟ 15,000 روپے لوں گا۔ اس طرح رب نے فرمایا اس طرح بھی سود مرکب سے بھی کیا ہے؟ کیونکہ اس دور جاہلیت کے اندر سود مرکب چلتا تھا۔ کیا چلتا تھا؟ سود مرکب چلتا تھا کہ کیا کرتے تھے لوگ؟ بڑھاتے تھے، سود کو بڑھاتے تھے۔ تو اسی طرح جو اصل رقم تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ بڑھ جاتی تھی۔ وہ کیا ہو؟ اصل رقم بڑھ جاتی تھی۔ اس لیے رب نے فرمایا اضعاف مضافہ، نہ کھاؤ اپنی کیا رقموں کو بڑھا چڑھا کے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے خوف خدا اور امید کو بندے کو رب نے کیا دیا؟ ترغیب دی ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ خوف خدا اور امید کے درمیان رہے۔ ڈر کس کا؟ خوف خدا کس طرح؟ یعنی اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہے، اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہے۔ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے۔ اللہ سے عذاب سے ہر وقت ڈرتا بھی رہے اور اللہ کے رحمت کی کیا رکھے؟ امید بھی رکھے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، یہ حضرت امام ابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی وعید ہے، اور بڑی قرآن کے اندر اس آیت سے بڑی اور کوئی وعید نہیں ہے، کوئی بڑی وعید اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے رب نے فرمایا کہ کیا ہے؟ یہ آگ جو ہے نا، یہ کافروں کے لیے کیا کی گئی ہے؟ تیار کی گئی ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ جو ہے حضرت امام ابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچے گا، حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچے گا، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کو دھمکی سنائی گئی ہے۔ ان کو کس کی دھمکی سنائی گئی ہے؟ آگ کی دھمکی سنائی گئی ہے، اللہ کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا واتقوا النار التی، ڈرو آگ سے، ڈرو آگ سے، التی وہ آگ، اعدت للکافرین، جو کیا کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو کافروں کے لیے کیا کی گئی ہے؟ تیار کی گئی ہے۔ اور یہ آیت اہل
سنت کے لیے کیا ہے ان کے مسئلے کے اوپر کیا کرتی ہے؟ دلالت کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اعمال صالحہ کرنا کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور مرجئہ کے اوپر کیا ہے؟ ان کی تردید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد کوئی گناہ مضر نہیں ہوتا، کوئی گناہ مضر نہیں ہوتا۔ جب ایمان لے آئے اس وقت ایماندار کو آگ کا عذاب نہیں ہوگا۔ کیا کہتے ہیں مرجئہ؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ایمان لے آیا اس کو آگ کا عذاب نہیں ہوگا۔ رب نے فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اعدت للکافرین۔ رب نے فرمایا یہ سود سے بچو، سود سے بچو۔ اگر آپ نے سود کھایا، سود والی لعنت کے آپ مستحق ٹھہرے، تو پھر کیا ان کے لیے کیا تیار کی گئی ہے؟ آگ تیار کی گئی ہے۔ کیا کی گئی ہے؟ آگ تیار کی گئی ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے کیا کیا؟ حرام کیا، ان سے بچنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق